کہتے تھے سید سجاد دہائی مالک، کہتے تھے سید سجاد دہائی مالک، لٹ گئی فاطمہ زہرا کی کمائی مالک، اور ہو گئی میرے بھرے گھر کی تباہی مالک، ہو گئی میرے بھرے گھر کی تباہی مالک، رسن ظلم میں ہے میری کلائی مالک، بیڑیاں پاؤں میں ہے بار مصیبت، دل پر بے کفن باپ ہے مقتل میں، چچا ساحل پر گئے مریتی پہ انہیں چھوڑ کے جاؤں کیسے، تاب اس درد کی مالک میرے لاؤں کیسے، ہتھ کڑی ہاتھوں میں ہے قبر بناؤں کیسے، تنہا ہوں اتنے جنازوں کو اٹھاؤں کیسے، جانے کیوں عصر کے ہنگام قیامت نہ ہوئی، بیٹا موجود تھا اور باپ کی میت نہ اٹھی، کہتے تھے سید فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین خیر المبشرین والمنذرین افضل المخلوقین فی عالم التکوین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین.
من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صلوات ارباب مجلس، کافی لمبے عرصے کے بعد آپ کی بستی میں حاضری کا موقع ملا ہے۔ سوچا تو یہی تھا کہ اتنے دنوں کے بعد جا رہا ہوں، ذرا اطمینان سے پڑھوں گا، مگر وقت کی تنگی نے 4:30 ہو چکا ہے، اور ظاہر سی بات ہے بس زیادہ سے زیادہ مغرب کی اذان تک ٹائم ہے آپ کے پاس، تو اس اعتبار سے میرے خیال میں یہاں 4:30 کے بعد 5-7 منٹ کے بعد ہی اذان ہو جاتی ہوگی، 5:30 کے بعد، یعنی 5:45 سے پہلے ہی اذان ہوتی ہوگی، تو مشکل سے گھنٹہ 5 منٹ 7 منٹ بس۔ بہرحال کوشش یہی کروں گا کہ کم سے کم وقت میں جتنی زیادہ سے زیادہ گفتگو آپ سے کر سکوں۔ قرآن مجید کا چھوٹا سا سورہ ہے، سورہ نصر کے نام سے اسے جانا جاتا ہے، اور اس پورے سورے میں پروردگار نے گفتگو اپنے حبیب سرکار دو عالم سے کی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو اس سورے کے ذریعے یہ یقین دلایا ہے کہ راہ تبلیغ میں آپ نے جتنی کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ سب آپ کو اس لیے ملی ہیں کہ ہم نے آپ کی مدد کی ہے، ہم نے آپ کو کامیاب کیا۔ اب اس کے بعد پروردگار کہتا ہے کہ چونکہ ہم نے آپ کو کی مدد کی ہے، ہم نے آپ کو کامیابی دلائی ہے، لہذا بطور شکریہ آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنے اللہ کی حمد کی تسبیح پڑھیے اور اس کی بارگاہ میں استغفار کیجیے۔ میری گفتگو صرف اسی ایک لفظ استغفار کے سلسلے سے ہے، حالانکہ یہ بہت ہی خشک لفظ ہے، لیکن جو لوگ میری مجلسیں سنے ہوئے ہیں انہیں پتہ ہے، جانتے ہیں کہ میں کس مزاج کی اور کس انداز کی مجلسیں پڑھنے کا عادی ہوں۔ اگر آپ کی توجہات میرے الفاظ کے ساتھ ساتھ چلیں تو امید ہے کہ گفتگو خشک نہ ہونے پائے گی، اس سوکھے ہوئے صحرا میں بھی آپ کو کچھ نمی کا احساس ضرور ہوگا۔ ایک صلوات بھیجے ذرا محمد علیہ۔ دیکھیں، استغفار کے سلسلے سے ہم ہوں یا آپ، سب کے ذہن میں ایک غلط فہمی بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ ہوتا ہے گناہوں سے توبہ کے لیے۔ یہی تو سمجھتے ہیں نا، استغفار مانی خطاؤں کی معافی کے لیے اللہ سے درخواست، اور یہ تو ہم اور آپ تو بہت معمولی انسان ہیں۔ علماء اسلام نے دھوکہ کھایا ہے، وہ بھی یہی سمجھے کہ استغفار کے معنی گناہوں سے توبہ، چنانچہ کچھ علماء نے اس سورے کی تفسیر کے سلسلے سے پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخانہ تحریر دے دی کہ استغفار کے معنی ہے گناہوں سے توبہ، اور اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ استغفار کیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ توبہ توبہ خاکم بدین، پیغمبر اسلام سے بھی کوئی گناہ ہوا تھا جبھی اللہ نے ان سے کہا کہ آپ استغفار کیجئے، اور اس کے بعد پھر بڑی شان کے ساتھ لکھا
کہ مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے جو پیغمبر کو معصوم مانتا ہے، لیکن یہ لفظ استغفار بتاتا ہے کہ پیغمبر معصوم نہیں تھے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے میرا فریضہ ہے ایک کلمہ گو ہونے کی حیثیت سے کہ میں اپنے نبی پر لگے ہوئے اس الزام کی صفائی پیش کر دوں، اور وہ صفائی نہ روایت کے ذریعے نہ حدیث کے ذریعے، اس لیے کہ روایت اور حدیث کے لیے ضعیف و غیر معتبر کہہ کے دامن بچایا جا سکتا ہے۔ میں صفائی کے لیے اس قرآن کو درمیان میں رکھوں گا جس کی بات ماننے والا مسلمان ہے، نہ ماننے والا پکا بے ایمان ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والا۔ دیکھیں لفظ استغفار ہمارے گھروں کا دیا ہوا لفظ نہیں ہے، یہ قرآن مجید کا دیا ہوا لفظ ہے، اور قرآن مجید کے الفاظ معنی اور مطالب میں کتنی وسعت رکھتے ہیں اس بات کو سمجھنا ہے تو مولا علی کے چند جملے سن لیجئے قرآن کے سلسلے سے۔ مولا فرماتے ہیں کہ قرآن کے ہر لفظ کے 70 واضح معنی ہیں اور 70 پوشیدہ معنی ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ ابھی حساب آسان ہے اس لیے، مگر ابھی بات پوری نہیں ہوئی مولا کی۔ مولا نے کہا 70 واضح معنی ہیں ہر لفظ کے اور 70 پوشیدہ معنی ہیں، لیکن اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ ہر واضح معنی کی 70,000 وضاحتیں ہیں اور ہر پوشیدہ معنی کی بھی 70,000 وضاحتیں ہیں۔ اب ہو کوئی مائی کا لال تو جوڑ کے بتائے کہ ایک لفظ کے کتنے معنی ہو گئے؟ نہیں دو جو دیا آپ نے۔ بھائی قرآن مجید معنی اور مطالب کا اتنا بڑا خزانہ نہ ہوتا اگر تو پھر بھی ایک بسم اللہ کی تفسیر میں رات چھوٹی نہ ہو جاتی۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ تو جب خود مولا علی فرما رہے ہیں جو باب مدینۃ العلم ہے کہ ایک ایک لفظ کے بے شمار معنی ہیں، تو پھر یہ کیسے سمجھ لیا گیا کہ استغفار کا صرف ایک ہی مفہوم ہے، گناہوں سے توبہ؟ یقیناً ایک مفہوم یہ بھی ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اس دنیا میں بہت سے امور ہیں جنہیں منزل انجام تک پہنچانے کے لیے استغفار کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اب میں پہلے آپ کو ایک مولا علی کا ہی واقعہ سنا دیتا ہوں اور اس کے بعد قرآن مجید کی کچھ آیتیں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اور مولا علی سے متعلق یہ واقعہ بھی اس زمانے کا ہے جب میرے مولا کے پاس ظاہری حکومت و خلافت بھی ہے۔ مولا مسجد کوفہ میں تشریف فرما ہے، نمازیوں سے مسجد بھری ہوئی ہے، نماز کے بعد مولا بیٹھ گئے منبر کے بغل میں، اور مولا کے پہلو میں وہ انسان بیٹھ گیا جو مولا کے بعد اس وقت سب سے بڑا عالم قرآن تھا۔ کون تھا وہ؟ جناب عبداللہ ابن عباس، مفسر قرآن بھی ہیں، مولا علی کے شاگرد بھی ہیں، مولا نے انہیں تعلیم قرآن دی۔ یہ مولا علی کے پہلو میں بیٹھے ہیں، یہ ذہن میں رہے۔ ایک مرتبہ مجمع میں ایک شخص کھڑا ہوا ہاتھ جوڑ کے مولا علی کے سامنے اور کہنے لگا مولا میری ایک پریشانی دور کر دیجیے۔ مولا نے فرمایا پریشانی بتا اپنی۔ کہا مولا بہت گنہگار ہوں، کوئی ایسی ترکیب بتا دے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ مولا نے فرمایا جا استغفار کیا کر، اللہ تیری خطائیں معاف کر دے گا۔ دیکھیں یہ مولا نے حل وہ بتایا جو مفہوم استغفار ہمارے ذہن میں ہے اسی کے اعتبار سے۔ یہ بیٹھا تو ایک اور شخص کھڑا ہو گیا، کہ مولا جب آپ مشکل ہی آسان کرنے بیٹھے تو ایک مشکل میری بھی آسان کر دے، کہا تو بھی بتا۔ کہا ہم جس علاقے میں رہ رہے ہیں وہاں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی، کوئی دعا ہمیں ایسی بتا دیے جسے ہم پڑھیں تو بارش ہو جائے۔ کہا جا استغفار کیا کر، تیرے علاقے میں بارش ہو جائے گی۔ یہ بیٹھا تو ایک اور کھڑا ہو گیا، مولا مسئلہ ایک میرا بھی ہے، کہا تو بھی بتا۔ کہا اتنا غریب ہوں کہ 2 وقت کی روٹی بھی سکون سے نہیں ملتی،
کوئی ایسی دعا بتا دے جس سے رزق میں اضافہ ہو جائے. کہا جا استغفار کیا کر. یہ بیٹھا تو ایک اور کھڑا ہو گیا, مولا ایک پریشانی ہماری بھی دور کر دے گا, تو بتا. کہ دنیا کی ہر دولت اللہ نے دی ہے, ایک دولت اولاد سے محروم ہو. کچھ ہمیں بتا دے جسے ہم پڑھا کریں اللہ صاحب اولاد کر دے. کہا جا استغفار کیا کر, اللہ تجھے کثرت سے اولاد دے گا. آپ توجہ فرما رہے ہیں نا. یہ بیٹھا تو ایک اور کھڑا ہو گیا, مولا ایک مسئلہ میرا بھی ہے. کہا تو بھی بتا. کہ میں نے ایک باغ لگایا تھا, سوچا تھا کسی کے آمدنی سے اپنے بال بچوں کا پیٹ پال لیا کروں گا. ایسی موسم کی مار پڑی کہ پورا باغ جل کے ختم ہو گیا. اب میرے پاس کوئی ذریعہ معاشی نہیں رہا. مولا بتائیے میں کیا کروں. کہا ایک باغ جلا ہے نا تیرا, جا استغفار کیا کر, اللہ تجھے کئی باغات کا مالک بنا دے گا. یہ بیٹھا تو ایک اور کھڑا ہو گیا, مولا ایک میری پریشانی بھی دور کر دی ہے. کہا تم بتاؤ. کہا ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں کاشتکاری کی سچائی کے لیے پانی کا کوئی بندوبست نہیں ہے. ہم بستی والوں نے بڑی محنت اور بڑی مشقت سے ایک نہر کھودی تھی دریا سے پانی لانے کے لیے, اور پانی لے بھی آئے تھے ہم اپنی بستی تک, مگر اللہ جانے کیا ہوا, نہر سوکھ گئی, اب پانی ہی نہیں آتا. کہا جا استغفار کیا کر, تیری نہر میں پھر سے پانی آ جائے گا. یہاں تک پہنچے تھے کہ ایک مرتبہ ابن عباس اٹھے, ابھی تک بیٹھے تھے پہلو میں, اب اٹھ کے آگے سامنے. مولا ایک بات میری سمجھ میں نہیں. کہا تمہاری سمجھ میں کیا نہیں آیا. کہا اتنے لوگوں نے سوالات کیے آپ سے مختلف عنوانات سے, آپ نے سب کو ایک ہی حل بتا دیا, جاؤ استغفار کیا کرو. سب سے بڑے عالم قرآن ہیں اس وقت کے مولا علی کے بعد. بھائی متا مولا نے یوں چہرہ دیکھا کہ ابن عباس لگتا ہے تم نے قرآن نہیں پڑھا. آئے آئے کہ ابن عباس لگتا ہے تم نے قرآن نہیں پڑھا. حیرت میں ابن عباس نے دیکھا مولا کو اور کہنے لے مولا یہ آپ کہہ رہے ہیں, ارے آپ ہی تو میرے استاد ہیں, آپ ہی نے تو مجھے پڑھایا ہے, آپ ہی نے تو مجھے تعلیم دی ہے. تو کہا ہاں بے شک یہ سب صحیح ہے, مگر تمہارا سوال بتا رہا ہے, آیتیں دیکھ لی ہیں, حروف دیکھ لیے ہیں, قرآن پڑھ لیا ہے, مگر تمہاری سمجھ میں کچھ نہیں آیا. اے ابن عباس ہم نے جتنا بتایا ہے یہ سب قرآن میں موجود ہے. بھائی ابن عباس نے ہاتھ جوڑے, مولا یہ سب قرآن میں ہے. کہاں سنو اب آیتیں سنیے. اب مولا نے فرمایا سنو, جب اللہ نے جناب نوح کو نبوت کی ذمہ داریاں دے کر بھیجا اور وہ اپنی قوم کے درمیان میں آئے, تو نوح نے قوم کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفروا ربکم انہو کانا غفارا ویرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنینا ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. نوح نے قوم والوں سے کہا اے میری قوم والو استغفار کیا کرو, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. استغفار کیا کرو, اللہ بارش بھیجے گا. استغفار کیا کرو, اللہ تمہاری دولت میں اضافہ کرے گا. استغفار کیا کرو, اللہ تمہیں صاحب اولاد کرے گا. استغفار کیا کرو, اللہ تمہیں باغات دے گا. استغفار کیا کرو, اللہ تمہاری نہروں میں پانی بھیجے گا. کہ ابن عباس بتاؤ یہ سب قرآن میں ہے کہ نہیں. ابن عباس نے ہاتھ جوڑے, مولا آپ کہہ رہے ہیں تو یقیناً ہوگا, آپ فرما رہے ہیں تو غلط نہیں ہو سکتا, یقیناً ہوگا, مگر مجھے تو ایسا لگ رہا ہے یہ آیتیں ابھی ابھی نازل ہوئی ہیں. علی نے ابن عباس کا چہرہ دیکھا, کہ ابن عباس آیتیں تو بہت پہلے آ چکی ہیں, تمہاری سمجھ میں اب آئی ہیں. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. ابن عباس آیتیں بہت پہلے آ چکی ہیں, تمہاری سمجھ میں ابھی تک نہیں آئی تھی, وہ اب آئی ہیں. اب میں ایک سوال آپ سب سے کرتا ہوں, بہت سوچ کے جواب دیجئے گا. میرا مولا جسے تعلیم دے دے اس کے علم میں کوئی کمی ہو سکتی ہے, اور جسے میرا مولا شاگردی میں قبول کر لے اس کی صلاحیتوں میں بھی کوئی کمی نہیں ہو سکتی. ابن عباس کو علی نے اپنا شاگرد قبول کیا ہے.
ابن عباس کو مولا علی نے پڑھایا ہے، تو نہ ان کی صلاحیت میں شک، نہ ان کے علم کا شک، مگر خود تعلیم دینے والا کہہ رہا قرآن تمہاری سمجھ میں نہیں آیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں ذرا توجہ دیجئے گا، بہت بڑے حلقہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ مولا علی نے پڑھایا، مولا علی نے تعلیم دی، خود مولا علی فرما رہے ہیں قرآن تمہاری سمجھ میں نہیں آیا۔ تو میں ایک بات کہتا ہوں کہ وہ قرآن جو علی کے پڑھانے کے بعد ابن عباس جیسی سمجھدار کی سمجھ میں نہ آئے، وہ قرآن بغیر علی مسلمانوں کے لیے کافی کیسے ہوگا؟ ایک صلوات بھیج دے محمد والا، ایک صلوات اور بھیجئے محمد۔ اب دیکھیں میں نے مولا علی سے متعلق آپ کو واقعہ بھی سنا دیا، قرآن مجید کی چند آیتیں بھی آپ کو سنا دی میں نے۔ کم سے کم یہاں تک کی گفتگو سے تو یہ واضح ہو گیا نا کہ استغفار صرف گناہوں سے توبہ کے لیے نہیں ہوتا، اور بھی بہت سے مقاصد ہیں جن کے حصول کے لیے استغفار کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مگر اب ایک سوال ہے، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا کہ آپ استغفار کیجیے، تو میرے نبی کو استغفار کا کون سا فائدہ چاہیے ہے؟ بھائی سب سے پہلا فائدہ ابھی جو میں نے آیتیں سنائی اس میں استغفار سے گناہوں کی توبہ، تو ہمارے عقیدے کے مطابق ہمارا نبی معصوم ہے، اس سے کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں، کوئی خطا ہوتی ہی نہیں، تو استغفار گناہوں سے توبہ کے لیے تو میرے نبی کا ہو نہیں سکتا۔ تو دوسرا فائدہ قرآن نے بتایا کہ اس سے ہوتی ہے بارش، تو کیا میرے نبی کو استغفار کا حکم اس لیے ہے تاکہ بارش ہو؟ اب میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو، فیصلہ آپ کر لیں گے کہ میرے نبی کا استغفار بارش بلانے کے لیے ہو سکتا ہے کیا؟ میرے نبی کی عمر شریف تھی 3 سال، مکے میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی، کفار مکہ بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑ جوڑ کے دعا مانگ رہے بارش ہو جائے، بارش ہو جائے، بارش ہے کہ نہیں ہو رہی۔ جب یہ لوگ دعا مانگ مانگ کے تھک گئے، دعا پوری نہیں ہوئی، اب لفظ سماعت کیجئے، اب یہ کفار تاریخ کہتی ہے کہ آئے ابو طالب کے پاس اور آ کے کہنے لگے کہ اے ابو طالب، لفظ سن رہے ہیں نا، اے ابو طالب ہم تو اپنے خداؤں سے مانگ مانگ کے تھک گئے، نہیں ہونا تھی، بارش نہیں ہوئی، اب ذرا آپ ہی اپنے خدا سے دعا کر دیجئے۔ بھئی کیا سن رہے ہیں آپ؟ اے ابو طالب ہم تو اپنے خداؤں سے مانگ مانگ کے تھک گئے، نہیں ہونا تھی، بارش نہیں ہوئی، اب آپ ہی ذرا اپنے خدا سے دعا مانگ دیجئے۔ تو بھائی میں ایک بات کہتا ہوں، دور حاضر کا مسلمان ابو طالب کے لیے جو چاہے عقیدہ رکھے، مگر ابو طالب کے دور کا کافر بھی اس بات کو جانتا تھا ہمارا مذہب اور ہے، ان کا مذہب اور ہے۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ اس دور کا کافر بھی جانتا تھا ہمارا خدا اور ہے، ابو طالب کا خدا اور ہے۔ کہا ہم تو اپنے خداؤں سے مانگ مانگ کے تھک گئے، اب ذرا آپ ہی اپنے خدا سے دعا کر دیجئے۔ اب آپ جواب سنیں گے جناب ابو طالب کا، کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، تم سب کے سب چل کے کعبے کے پاس جمع ہو، میں ابھی آتا ہوں۔ ابھی جتنے بدبودار ابو تھے، نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان، یا اور بھی جس کے نام کے ساتھ ابو لگا رہا ہو، سب پہنچ گئے کعبے کے پاس۔ جناب ابو طالب اپنے بیت الشرف میں گئے اور تھوڑی دیر کا بعد نکلے تو 3 سال کے پیغمبر کو گود میں لیے، سیدھے آئے کعبے کے پاس
اور کعبے کی دیوار سے نبی کی پیٹھ لگا کے انہیں کھڑا کر دیا اور بغل میں خود کھڑے ہو گئے. اس کے بعد جناب ابو طالب نے ہاتھ اٹھایا, میرے مالک, دعا کے لفظیں سنیے گا, میرے مالک تجھے اپنے اس بندہ خاص کا واسطہ, تجھے اپنے اس بندہ خاص کا واسطہ, اشارہ تھا نبی کی طرف, تجھے اپنے اس بندے خاص کا واسطہ, اسی کے واسطے سے دعا مانگ رہا ہوں, مالک میری دعا سن لے اور بارش بھیج دے. میرا دل چاہتا ہے کہ جناب ابو طالب سے پوچھوں, اے ابو طالب اس 3 سال کے بچے میں تمہیں خاص کیا دکھ رہا ہے؟ ابو طالب نے کہا مجھے خاص اتنا دکھ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اگر میں نے اپنی دعا میں اسے وسیلہ نہ بنایا تو میری دعا بھی رد ہو جائے گی. سیدھے سیدھے ابو طالب بتا رہے ہیں یا نہیں کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے, وی آئی پی بچہ ہے. کہ مالک تجھے اپنے اس بندہ خاص کا واسطہ میری دعا سن لے اور اس کے صدقے میں بارش بھیج دے. تو ابو طالب کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ نہیں کہ یہ معمولی بچہ نہیں ہے, یہ آنے والے وقت میں وہ امت کا نبی ہے. یہ کب کہا ابو طالب نے؟ جب نبی تھے 3 سال کے, اعلان نبوت ہے 40 سال میں. گویا ابو طالب نے کہا اے مکے والو, تم اسے نبی 37 سال بعد تب جانو گے جب تمہیں یہ بتائے گا. میں اس کے بتانے سے 37 سال پہلے تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ نبی ہے. میں توجہ دیں گے جملے پر, یہ جب بتائے گا 37 سال کے بعد تب تم اسے نبی جانو گے. میں اس کے بتانے کے 37 سال پہلے تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ نبی ہے. تو بھائی میں ایک جملہ کہتا ہوں, جو اعلان نبوت سے 37 سال پہلے محمد کو نبی مان لے, اگر وہ کافر ہے تو مسلمان کون ہے؟ صلوات بر محمد. ایک صلوات اور بھیج دے محمد والا. تو ابو طالب نے دعا کی, مالک تجھے اپنے اس بندہ خاص کا واسطہ اسی کے صدقے میں بارش بھیج دے. تو اب تاریخ کی لفظیں ہیں کہ دعا پوری بھی نہیں ہونے پائی تھی کہ بادل اٹھنا شروع ہوئے. جناب ابو طالب نے مکے والوں سے کہا کہ اپنے اپنے گھروں کو جاؤ, اب آج کوئی علاقہ مکے کا بچے گا نہیں جہاں پانی نہ گر جائے. سن لیا آپ نے واقعہ. اب میں ایک بات کہتا ہوں, جس نبی کے ذریعے لوگ وسیلہ بنا کے نبی کو اللہ سے بارش مانگ لیں, اس نبی کو کیا بارش کی ضرورت ہو تو استغفار کی محنت کرنا پڑے گی تب بارش آئے گی؟ میرا نبی تو فقط چاہ جائے تو پوری کائنات جل تھل ہو جائے. ایک صلوات بھیج دے محمد والا. ارے بھائی ساری دنیا جانتی ہے کہ میرے نبی کو قرآن مجید نے رحمت کہا ہے, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. تو رحمت للعالمین میرے نبی کو کہا گیا. اور آپ سب جانتے ہیں جب بارش ہونے لگتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ باران رحمت, بارش رحمت. یہ رحمت للعالمین, بارش رحمت, اس کے تو فقط ہاتھ اٹھنے کی بات نہیں, فقط دل چاہنے کی بات ہے. یہ ارادہ کر لے رحمت ٹوٹ کے برسے. صلوات بھیج دے محمد والا. اس کا مطلب میرے نبی کا استغفار بارش بلانے کے لیے نہیں ہو سکتا. تو پھر اب آگے قرآن مجید نے جو بتایا ہے, کیا بتایا قرآن نے؟ بارش استغفار سے دولت ملتی ہے. تو کیا میرا نبی اس لیے استغفار کرے گا کہ اسے دولت مل جائے؟ دیکھیں صاحبان علم میرے سامنے بیٹھے,
اور اگرچہ لورپور میں آیا ہوں 6-7 سال کے بعد، لیکن ایسا نہیں کہ اس بستی کی معرفت نہیں مجھے، 10 بار آ چکا ہوں، بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ یہاں پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں، سمجھدار لوگ رہتے ہیں، نکتہ رس لوگ رہتے ہیں۔ تو جو بات میں کہوں گا یہ صرف پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہے۔ اب مجھے دیکھنا ہے کہ میرا جو یہ اعتماد ہے آپ پر وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ آپ اپنے پڑھے لکھے ہونے کا ثبوت دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ یہ سورہ نصر، غور کیجئے گا، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کامیابی ہم نے دلائی ہے، آپ کو فتح ہم نے دلائی ہے، ہماری مدد آپ کو ملی ہے۔ تو ہماری مدد اور ہماری دی ہوئی فتح کے نتیجے میں ہی آج فوج کے فوج لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ سورہ کی لفظیں بتا رہی ہے کہ یہ تبلیغ کے آخری زمانے کی لفظیں ہیں، تبلیغ کے شروع میں یہ سورہ نہیں آیا، اس لیے کہ اسلام کے دائرے میں فوج کے فوج لوگ شروع میں داخل نہیں ہو رہے تھے۔ ہاں آخر زمانے میں ایسا وقت ضرور آیا جب میرے نبی کے تبلیغ کے نتیجے میں لوگ فوج کے فوج اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ سورہ نازل ہوا ہے، استغفار کا مطالبہ ہوا ہے تبلیغ کے آخری زمانے میں۔ تو آخر زمانے میں اگر استغفار کا مطالبہ ہے تو یہ میرے نبی سے دولت کے لیے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس سے پہلے تبلیغ کے آغاز میں ہی دولت کی پیشکش میرے نبی کے سامنے ہو چکی ہے، اور میرے نبی نے دولت کو ٹھوکر مار کے کہا تھا یہ دولت کیا ہے، میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو، ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو، تب بھی میں حمایت حق سے باز نہ ہوں گا۔ تو جو ملتی ہوئی دولت کو ٹھوکر مار چکا ہو وہ استغفار کر کر کے دعا مانگے گا کہ دولت دے دے۔ اس سورہ کا آخر دور تبلیغ میں نازل ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ استغفار کا مطالبہ اگر اللہ کا ہے تو میرے نبی کا استغفار دولت پانے کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اچھا ایک بات اور بھی ہے، جس کے گھر کے بچوں کے ہاتھ کا دھون زر و جواہر بن جاتا ہے، اس کا جد استغفار کی محنت کرے دولت پانے کے لیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ میرا نبی اگر چاہ جائے تو کائنات کے سارے خزانے زمین سے نکل کے اس کے قدموں پر نثار ہو، یہ میرا نبی ہے، تو دولت کے لیے بھی نہیں ہو سکتا یہ۔ اچھا ایک بات طے ہو گئی کہ یہ سورہ نازل ہوا ہے تبلیغ کے آخری زمانے میں، تو قرآن مجید نے استغفار کا ایک فائدہ کثرت اولاد بھی بتائی، تو میرے نبی کا استغفار کثرت اولاد کے لیے بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ استغفار کا مطالبہ کر رہا ہے آخر زمانے میں، اور سورہ کوثر شروع میں ہی میرے نبی کو کثرت نسل کی بشارت دے چکا۔ تو جب بہت پہلے کثرت نسل کی بشارت دی جا چکی ہے، تب آخر زمانے میں میرا نبی استغفار کاہے کو کرے گا کہ کثرت سے اولاد ہو؟ تب میرا نبی کا استغفار کثرت اولاد کے لیے بھی نہیں۔ اب میں لورپور کے مومنین کو ایک دعا دینا چاہتا ہوں، اللہ آپ سب کو حاجی بنا دے، جو بن چکے ہوں وہ دوبارہ جائیں، اور جو ابھی تک نہ گئے ہوں وہ ایک بار کم سے کم ضرور جائیں۔ اچھا تو جب وہ اللہ مبارک ساتھ لائے کہ آپ جائیں حج بیت اللہ کے لیے، تو میں آپ کو پیش کی ایک بات بتا رہا ہوں، جو حج کی نیت سے لوگ جاتے ہیں وہ صرف کعبے کا طواف کر کے لوٹ نہیں آتے، شہر اللہ کی زیارت کے ساتھ ساتھ شہر نبی یعنی مدینے کی زیارت بھی کرتے ہیں، اور مدینے کے اطراف میں جو زیارت گاہیں ہیں ان کی زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں۔ انشاءاللہ جب آپ جائیں گے تو آپ بھی زیارت کریں گے۔ تو ایک بات میں آپ کو بتاؤں،
مدینہ کے اطراف کی زیارت کے لیے جب آپ نکلیں گے تو انتظام سعودیہ گورنمنٹ کرے گی، آپ کو نہیں کرنا، سواری گورنمنٹ دے گی اور ایک گائیڈ بھی گورنمنٹ کی طرف سے ملے گا جو ہر زیارت گاہ پر اس کی ڈیٹیل آپ کو بتائے گا۔ اللہ نے یہ شرف مجھے بھی دیا، شہر اللہ اور شہر نبی کی زیارت میں نے بھی کی، جو جب مدینہ کے اطراف کی زیارت کے لیے نکلا تو گورنمنٹ کی دی ہوئی گاڑی بھی ملی۔ بھئی یہ گورنمنٹ میں بلا وجہ نہیں بار بار کہہ رہا ہوں، گورنمنٹ کی دی ہوئی گاڑی ملی، گورنمنٹ کی طرف سے گائیڈ ملا۔ زیارت گاہوں کی زیارت کرتے کرتے ہم ایک مقام پر پہنچے جہاں دو طرف کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے، بیچ سے روڈ نکلی ہوئی تھی۔ تو جب وہ کھجور کے درختوں کی بیچ والی روڈ پر ہماری گاڑی پہنچی تو اب گورنمنٹ کا گائیڈ جو تھا وہ بولا، حاجیو یہ تم جس علاقے سے گزر رہے ہو یہ باغ فدق ہے، جو میرے نبی کو یہودیوں سے بغیر جنگ ملا تھا۔ اور کچھ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اس باغ کو نبی نے پانے کے بعد اپنی بیٹی فاطمہ کو دے دیا تھا۔ اب اس کے بعد اس نے جو کہا وہ سنیے، کہتا ہے کہ یہ جس علاقے سے آپ گزر رہے ہیں یہ فدق ہے، یہ جو آپ باغ دیکھ رہے ہیں یہ باغ فدق ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ میں جوڑ رہا ہوں۔ میرے نبی کو جو باغ ملا تھا، لفظ سنیے گا، کہتا ہے میرے نبی کو جو باغ ملا تھا یہودیوں سے، آج جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت کے باغ کا 1/10 بھی نہیں ہے، 1/10 نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ زیادہ تر درخت ختم ہو چکے ہیں، اب یہ ایک چھوٹا سا حصہ بچا ہے جس میں کھجور کے درخت ہیں۔ تو یہ اس باغ فدق کا بہت چھوٹا سا حصہ ہے جسے ہم دیکھ رہے تھے، اور اس کو دیکھنے میں بس پر بیٹھ کے لگا 2.5 گھنٹہ۔ آپ سوچے جب اس چھوٹے سے ٹکڑے کو دیکھنے میں لگا 2.5 گھنٹہ تو پورا باغ فدق کتنا بڑا رہا ہوگا۔ تو اب اگر میں کہوں تو میرا کہنا غلط نہیں ہوگا کہ باغ فدق کوئی 100-200 بیگھے کا کوئی باغ نہیں تھا، پورا ایک علاقہ تھا جسے فدق کہتے تھے، اور وہ سب اس گائیڈ کے بیان کے مطابق نبی نے پایا اور دے دیا اپنی بیٹی کو۔ نہیں کیا سنایا؟ دے دیا نبی نے بیٹی کو۔ تو میں کہتا ہوں میرا وہ نبی جو اتنا بڑا بڑا باغ بانٹتا پھرے، کیا وہ باغ پانے کے لیے استغفار کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے نبی کا استغفار باغ پانے کے لیے بھی نہیں۔ تو جتنے قرآن مجید نے اس مقام پر فائدے بیان کیے تھے، میرے نبی کو اس میں کا کوئی فائدہ نہ چاہیے، مگر یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے کہا کہ میرے نبی استغفار کیجئے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب قرآن جو فائدے بتا رہا ہے وہ نبی کو چاہیے نہیں تو میرا نبی استغفار کرے کیوں؟ اب دیکھیں ایک مثال دینے جا رہا ہوں، اور اب آپ 2 اور 2 4 جیسے سمجھ میں آ جاتا ہے نا، ویسے ہی سمجھ میں آ جائے گا میرے نبی کے استغفار کا مطلب۔ ہم جس شہر لکھنؤ میں رہتے ہیں، مجلس سے پہلے اعلان ہو رہا تھا مولانا علی رضوان لکھنوی۔ میں لکھنوی نہیں ہوں، میں علی رضوان زید پوری ہوں، میرا اصل وطن زید پور ہے، میرے باپ دادا کی ہڈیاں وہیں زید پور میں گڑی ہوئی۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ایک مدت دراز سے لکھنؤ میں رہتا ہوں، تو زید پوری سما لکھنوی تو ہوں، لیکن زید پور کا میرے نام نہ آئے اور مجھے لکھنوی کہا جائے یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ بہرحال آج لکھنؤ میں رہتا ہوں، تو اب آج لکھنؤ میں رہتا ہوں تو آج میں کہہ سکتا ہوں میرا شہر لکھنؤ۔ تو میرے شہر لکھنؤ میں دیکھیں مثال دے رہا ہوں، ایک صاحب ہیں گزیٹڈ آفیسر، انہیں گورنمنٹ دیتی ہے تنخواہ 1 لاکھ روپیہ،
ان کی ڈیوٹی آورس ہیں 10 بجے سے 5 بجے تک، مگر یہ جناب اٹھتے ہیں صبح 4 بجے، نماز صبح پڑھنے کے بعد 9 بجے تک سائیڈ بزنس کرتے ہیں، اور شام کو 5 بجے جب آفس سے واپس آئے تو ایک ہلکا پھلکا سا ناشتہ کر کے پھر سائیڈ بزنس رات کے 12 بجے تک۔ ایک دن ہم کو مل گئے بازار میں، ہم نے کہا جناب ایک بات بتائیے، گورنمنٹ آپ کو کتنی تنخواہ دیتی؟ کہہ رہے مولانا یہی 1 لاکھ روپیہ قریب۔ ہم نے کہا یہ جو صبح شام آپ سائیڈ بزنس کرتے ہیں اس میں کتنا کما لیتے ہوں گے؟ کہا وہی تقریباً 1 لاکھ روپیہ۔ ہم نے کہا اس کا مطلب 2 مہینے کی 2 لاکھ کی انکم ہے آپ کی؟ کہنا ہاں اتنا تو پکا ہے۔ ہم نے کہا کتنے لالچی ہیں آپ، گورنمنٹ 1 لاکھ دیتی ہے آپ کا دل نہیں بھرتا؟ دونوں ہاتھ سے خرچ کیجئے تو 1 لاکھ روپیہ 30 دن میں آپ اپنے اوپر خرچ نہ کر پائیں گے۔ ان کا مولا بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اگر میں اپنے اوپر 1 لاکھ روپیہ 30 دن میں خرچ کرنا چاہوں تو یقیناً خرچ نہیں ہوگا، مگر مولانا آپ کو میرے گھر کا حال نہیں معلوم، میں اکیلا تھوڑی ہوں، میری 10 اولادیں ہیں اور 10 اولادوں کی 10 اولادیں ہیں، پوری 100 آدمیوں کی فیملی ہے، اور ایک میں نیوتے کا بہترین عدد۔ تیار ہو گیا کہ نہیں؟ کہنے لے مولانا اگر میں اکیلا ہوتا تو یہ جو 1 لاکھ ملتا ہے نا مجھے گورنمنٹ سے، اس میں بھی میں بانٹتا، میں اپنے اوپر پورا 1 لاکھ خرچ نہ کر پاتا، مگر میرے علاوہ ہیں گھر میں 100 میری اولاد ہیں، تو یہ جو میں سائیڈ بزنس کرتا ہوں یہ اپنے لیے نہیں کرتا، مجھے تو گورنمنٹ 1 لاکھ دے رہی جو میرے لیے بہت ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ میری اولادوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، میری اولادوں کو ہر عائش ملے، میری اولادوں کو ہر آرام ملے، میری اولادوں کو ہر نعمت ملے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تو محنت اپنی اولادوں کے لیے کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کو خود کچھ نہیں چاہیے تو اپنی اولادوں سے محبت کی بنیاد پر وہ محنت کرتا ہے اولادوں کے لیے، تاکہ اولادوں کو نعمت ملے، اولادوں کو عائش ملے، اولادوں کو عزت ملے۔ میرے نبی کو استغفار کا کوئی فائدہ نہیں چاہیے، مگر میرے نبی کا ارشاد گرامی سنیے، میرا نبی فرماتا ہے کہ ہم اور علی امت کے باپ ہیں، تو جب امت کے باپ ہے میرا نبی تو دنیا کے جتنے باپ ہیں وہ اپنی اولادوں سے محبت کرتے ہیں، تو کیا میرا نبی اپنی اولادوں سے محبت نہیں کرے گا؟ تو میرے نبی کو استغفار کا کوئی فائدہ نہیں چاہیے۔ یہ جتنا محنت میرا نبی کر رہا ہے یہ سب کلمہ پڑھنے والوں کے لیے جو میرے نبی کی اولاد ہے، میرا نبی استغفار کر رہا ہے تاکہ استغفار ہم کرے بارش یہاں ہو، استغفار ہم کرے اولاد انہیں ہو، استغفار ہم کرے روزی انہیں ملے، استغفار ہم کرے دولت ہمیں ملے۔ کتنا کریم ہے میرا نبی کہ ساری محنت کر رہا ہے امت کے لیے، اور امت اتنی نمک حرام ہے کہ استغفار کا مطلب نکال رہی ہے گناہ کیا ہوگا۔ صلوات بھیجیے۔ دیکھیں 5:15 ہو گئے، اور اگر سچ مجھے ممبر پر بیٹھتا ہوں، جھوٹ بولنا ہر جگہ گناہ ہے، اور ممبر پر بدرجہ اولا گناہ ہے۔ جتنا سوچا تھا اس کا آدھا بھی ابھی نہیں پڑھا میں نے۔ جی آپ کہہ رہے پڑھیے، اور اگر کہیں اذان کی آواز سے مجلس ٹکرا گئی تو مولوی ہی میرے اوپر فتویٰ دلا دیں گے، دیکھا مجلس کو نماز سے ٹکرا دیا، اذان کی کوئی وقت ہی نہیں، نماز کی کوئی اہمیت ہی نہیں، فوراً میرے اوپر فتویٰ لگ جائے گا۔ قوم کے مفتیوں سے ڈر لگتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والا۔ اور دیکھیں میں اخباری نہیں ہوں، اصولی ہوں، میرا ایک مقلد ہے، میں خود اس کا مقلد ہوں، اور میرے مقلد کا فتویٰ میں آپ کو نہیں سنا رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں، تاکہ کوئی صاحب بعد میں کہیں ذات دکھائیے، میں نے دیکھا ہے، میں مقلد ہوں، میں اپنے مقلد کے فتوے کا پابند ہوں۔ میرے مقلد آقا سیستانی ہیں،
اور آغا سیستانی کا فتویٰ ہے جو میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے. ان کا حکم سنیے. کہتے ہیں اذان کا احترام کرو، وقت اذان کا احترام کرو. مجلس ایسے وقت پہ کبھی نہ کرو کہ وہ اذان وقت سے ٹکرا جائے. مگر ابھی فتویٰ ختم نہیں ہوا، آگے کے لفظیں سنیے. کہتے ہیں کہ ایسے وقت میں مجلس کبھی نہ کرو کہ اذان کے وقت سے ٹکرا جائے، لیکن اگر اتفاقاً کبھی مجلس طول پکڑ جائے اور وقت اذان سے ٹکرا جائے تو اب مؤذن پر واجب ہے کہ مجلس کے احترام میں اس وقت اذان نہ دے. کیوں؟ اس لیے کہ اذان بھی مستحب ہے، یہ عمل جو چل رہا ہے یہ بھی مستحب ہے. تو ایک جاری عمل کو برباد کرنے کے لیے دوسرے مستحب کو اس سے ٹکراؤ نہیں. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد اچھا تو بس اب میں اپنی مجلس کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ اذان کا وقت آنے سے پہلے میری مجلس تمام ہو جائے. استغفار کے فائدے آپ نے سن لیے، ایک فائدہ اور سن لیجیے اور وہ اسی پر ختم کر کے میں اپنی منزل پا جاؤں گا. مگر ایک بات بتا دیے، سلیمان نامی کسی شخص کو آپ جانتے ہیں؟ جی جانتے ہیں؟ کون سے سلیمان کو آپ جانتے ہیں؟ اب ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہو یہ کون سے سلیمان کا کیا مطلب ہے؟ ارے بھائی کون سا، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میرے ساتھ ایک حادثہ ہو چکا ہے. ایک مجلس میں نے پوچھ دیا مجمع سے، موسیٰ کو جانتے ہو؟ تو کوئی نہیں بولا. ایک بچہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جناب یہاں موسیٰ کو کون نہیں جانتا؟ ارے ہمارے گاؤں میں چاہے مرنے کا کھانا ہو چاہے شادی کا کھانا ہمیشہ موسیٰ ہی پکاتے ہیں. میں بھر کر رہا تھا موسیٰ نبی کی بات، اس نے بتا دیا موسیٰ باورچی کو. تو میں نے اس لیے پوچھ دیا کہ کہیں آپ کے علاقے میں بھی کوئی سلیمان باورچی نہ ہو. ایک صلوات بھیجئے محمد. میں سلیمان پیغمبر کی بات کر رہا ہوں. سلیمان نبی یہ صرف نبی اور پیغمبر نہیں ہیں، اپنے وقت کے زبردست بادشاہ بھی ہیں. لاپیدا کنار سلطنت کے مالک. مگر ان کے پاس جو سلطنت تھی نا وہ اللہ نے انہیں دی نہیں تھی، انہوں نے مانگی تھی. اللہ نے اپنی طرف سے نہیں دے دی تھی، انہوں نے مانگی تھی. اور جن لفظوں میں مانگی تھی وہ لفظ قرآن میں آج تک موجود ہیں. سنیے وہ لفظ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی. دیکھیں مین مقصد اس دعا میں سلطنت چاہیے، دعا کا مین مقصد یہ ہے. مگر اس مین مقصد کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے سے پہلے سلیمان نے کہا رب اغفر لی. آئے آئے میرے پالنے والے میرا استغفار قبول کر. استغفار قبول کر کا مطلب یہ ہے کہ دعا سے پہلے استغفار کر کے بیٹھے ہیں. تو اللہ سے ملک مانگنا تھا تو ملک مانگنے سے پہلے استغفار کر کے اور اس کے بعد اس کی قبولیت کی دعا کرنا. یہ کیا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ میں نبی ہوں اور میری زبان سے نکلا ہوا کوئی ایک لفظ بھی بے مقصد و بے معنی نہیں ہوتا؟ میں نے اللہ سے سلطنت مانگی مگر سلطنت مانگنے سے پہلے میں نے استغفار کیا ہے، استغفار کی قبولیت کی دعا مانگی. گویا سلیمان نے بتایا استغفار سے ملک ملتا ہے، استغفار سے سلطنت ملتی ہے. اگر اقتدار چاہتے ہو تو استغفار کر کے دعا سے مانگو اللہ سے، اللہ تمہیں بادشاہ بنا دے گا. تو استغفار کا ایک فائدہ بادشاہی کا حصول بھی ہے. بس میری تقریر ختم ہو. مگر سلیمان نے مانگا، اللہ نے ملک دیا. تو بات پوری کر دوں.
نبی کی دعا تھی، رد تو ہونا نہیں تھی، مانگا تھا ملک تو اللہ نے دیا. تو سلیمان کے مانگنے میں جو لفظ استعمال ہوئے وہ اللہ نے قرآن بنا دی، اور اس کے بعد اللہ نے دینے کے بعد جو کچھ سلیمان سے کہا اسے بھی قرآن بنایا. سلیمان نے کہا حبلی ملکن، مجھے ملک دے. تو جب اللہ نے دیا تو کیا کہا اس نے؟ ھذا فاؤنا، یہ ملک ہم نے تمہیں عطا کیا. فَأَمْنُونَ وَأَمْسِكْ بِغَيْرِ حساب، اب اسے چاہے تم اپنے پاس رکھو یا کسی کو بھی دے دو، ہم تم سے کوئی حساب نہیں لیں گے. جو نقطہ سمجھانا چاہ رہا ہے اس پر توجہ دیجئے گا. سلیمان نے کہا ملک دے، اللہ نے کہا یہ ملک ہم نے تمہیں عطا کیا. بھائی سلیمان نے کہا تھا دے، تو اللہ نے عطا کیا کیوں کہا، دیا کیوں نہیں کہا؟ سلیمان نے کہا دے، اللہ بھی کہہ دیتا کہ ہم نے تمہیں دیا، مگر اللہ نے دیا نہیں کہا، اس نے کہا ہم نے تمہیں عطا کیا. تو عطا اور دینے میں کوئی فرق ہوگا جبھی تو اللہ نے لفظیں بدلی. اب عطا اور دینے میں فرق کیا ہے وہ سن لیجئے. جو چیز دی جائے وہ واپس بھی ہو سکتی ہے. نہیں سن رہے ہیں آپ؟ جو چیز، میں اپنی تقریر کی جان آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جو چیز دی جائے وہ واپس بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو چیز عطا ہو جائے وہ واپس نہیں ہوتی، اس لیے کہ جسے عطا ہو جائے اس کی ملکیت بن جاتی ہے. نہیں، میں آپ کو تاریخ کے ایک دور تک لے کے آنا چاہتا ہوں. دی ہوئی چیز واپس ہو سکتی ہے، لیکن جو چیز عطا ہو جائے وہ واپس نہیں ہوتی، جسے عطا ہو اس کی ملکیت بن جاتی ہے. خیبر میں 39 دن تک نبی نے علم دیا تھا. آئے آئے خیبر میں 39 دن تک میرے نبی نے علم دیا تھا. تو چونکہ دیا تھا نا، اسی لیے آج ان کو دیا اور ان سے لے کے کل دوسرے دن دوسرے کو دے دیا، ان سے لیا پرسوں انہیں دے دیا. تو دیا تھا نا، دی چیز واپس ہو سکتی ہے. تو نبی نے روز جسے دیا اسے لے کے اگلے دن دوسرے کو دے دیا. مگر جب 40ویں دن کی بات آئی تو میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ کل میں علم دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کہتے لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِطَ غَدًا، کل میں علم عطا کروں گا. ہائے ہائے، کیا سنا آپ نے؟ 39 دن تک نبی نے علم دیا، مگر جب 40ویں دن کی بات آئی تو کہا کل میں علم عطا کروں گا. اس کا مطلب اب کل جس کے ہاتھ میں ہوگا علم اس کی ملکیت بنے گا. اب جب کل آیا تو ہم نے دیکھا علم تھا علی کے ہاتھ میں. کیا سنا آپ نے؟ علم تھا علی کے ہاتھ میں. اس کا مطلب یہ علم نبی نے علی کو عطا کر دیا، اور جب عطا کر دیا تو اب علم ہو گیا علی کی ملکیت. ملکیت علی ہے یہ علم. سنو گے دلیل، علی کی ملکیت ہے، اسی لیے صرف علی والوں کے ہاں ملتا ہے اور کہیں نہیں ملتا. صلوات بھیجئے. یہ علم علی کی ملکیت ہے. جب علی کی ملکیت ہے تو یا تو علی کے گھر میں دکھے گا یا علی والوں کے گھر میں دکھے گا. بس دوستو، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. میری ٹوٹی پھوٹی لفظوں کو آپ نے توجہ سے سنا، اور جتنا ریسپانس مجھے ملنا چاہیے تھا اس سے زیادہ آپ نے دے دیا. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. مگر آپ، میں چاہوں گا یہی کہ مجلس ہے نہیں تو جیسے آپ واہ واہ کر کے اٹھ رہے ہیں ویسے ہی بغیر روئے نہ جائیں. خیبر کے بعد یہ علم ہے علی کی ملکیت. آج 14 محرم ہے نا، عشرہ گزرے ہوئے سے 4 ہی دن تو ہوئے. تو عشرے کے دن آپ کے یہاں بھی جلوس نکلا ہوگا، اور ہمارے جلوسوں کی پہچان یہ ہے کہ آگے آگے علم ہوتا ہے. اب میں آپ سے ایک ہاتھ جوڑ کے ایک بات پوچھتا ہوں. خیبر کے بعد یہ علم علی کی ملکیت ہے،
علم دیکھ کے آپ کو علی یاد آتے ہیں؟ اب آپ کو علم دیکھ کے علی یاد نہیں آتے، پھر کون یاد آتا ہے؟ عباس یاد آتے ہیں۔ کچھ سمجھے آپ؟ خیبر سے کربلا تک یہ علم علی کی ملکیت تھا، مگر کربلا میں یہ علم حسین نے عباس کو عطا کر دیا۔ اب قیامت تک یہ علم عباس کی ملکیت ہے، اسی لیے اب جو بھی دیکھے گا وہ عباس کو یاد کرے گا۔ اور صرف علم کو دیکھ کے عباس یاد نہیں آتے، اس لیے کہ اس علم کے ساتھ ایک ننھی سی مشق بھی نظر آتی ہے۔ عباس کے ساتھ ساتھ یہ علم سکینہ کی یاد بھی دلاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سکینہ عباس کی چہیتی بچی کا نام ہے، سکینہ عباس کی بے پناہ چہیتی بھتیجی کا نام ہے۔ دنیا میں کوئی اپنی اولاد سے کیا محبت کرے گا جو محبت عباس سکینہ سے کرتے ہیں۔ عباس کو اپنی بھتیجی سے کتنی محبت تھی یہ صرف سکینہ ہی نہیں، گھر کا ہر فرد جانتا تھا، اور اس کی دلیل دے رہا ہوں۔ جناب عباس کو حسین عاشور کے دن کسی طرح اجازت نہیں دیتے تھے، جب ہاتھ جوڑ کے کہے آقا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجئے، حسین کہتے تھے عباس تم میری فوج کے علمدار ہو، میں تمہیں ابھی نہیں جانے دوں گا۔ بیٹھ گئے عباس۔ جب کسی صورت سے شام تک عباس کو اجازت نہیں ملی تو عباس آئے سکینہ کے پاس اور کہنے لے بچی تجھے پیاس لگی ہے؟ کہا ہاں چچا، زبان سوکھ گئی ہے، حلق میں کانٹے پڑ گئے ہیں، دھواں دھواں سے نظر آ رہا ہے۔ کہا بیٹا میں تیرے لیے پانی لاؤں؟ کہا چچا اس سے اچھی کیا بات ہے، اگر آپ پانی لے آئیے میری پیاس بجھ جائے گی۔ سکینہ کو عباس نے گود میں اٹھایا، رخساروں پر بوسے دیے، کہا بیٹی میں تیرے لیے پانی لے تو آتا مگر کیا کروں، آقا میدان میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ اے بیٹا تو اپنے بابا سے مجھے اجازت دلوا دے تو میں تیرے لئے پانی کی کوشش کروں۔ سکینہ نے کہا اچھا چچا تم مجھے بابا کے پاس لے چلیے، میں بابا سے سفارش کروں گی، جملے سنیے گا۔ سکینہ آئیں اور آنے کے ساتھ ہی امام حسین سے کہا کچھ نہیں، بس سیدھے آ کے حسین کے قدموں پر سر رکھا۔ حسین تڑپ گئے، پیروں کو پیچھے ہٹایا، سکینہ کو گود میں اٹھایا۔ اے سکینہ تم میری فاطمہ کی نشانی ہو، تم میری ماں فاطمہ کی نشانی ہو، میرے قدموں پر سر نہ رکھو۔ کہنا کیا چاہتی ہو کہو؟ کہا بابا میں نے پیروں پر سر اس لیے رکھا تاکہ جو کچھ کہوں اسے آپ مان لے۔ کہا حسین وعدہ کرتا ہے سکینہ جو کہو گی مانوں گی۔ کہا اچھا تو بابا میں ایک ہی بات کہنے آئی ہوں، چچا کو میدان میں جانے کی اجازت دے دو۔ حسین نے سکینہ کی سفارش پر عباس کو میدان میں جانے کی اجازت دی، مگر وہ جملہ جس کے لیے میں نے اتنا سنایا، جب عباس گھوڑے پر سوار ہو کے میدان جانے لگے تو حسین نے پھر ایک جملہ سکینہ سے کہا، گود میں اٹھایا، سکینہ کو پیار کیا، کہا سکینہ چچا کو میدان میں اجازت لے کے بھیجوا تو دیا ہے، مگر اے بیٹا اتنا بتاؤ جب شام غریبہ میں شمر تماچے مارے گا تو کسے پکارو گی؟ گویا حسین بھی جانتے تھے سکینہ کو جب اذیت پہنچے گی تو یہ چچا کو پکارے گی۔ اور یہ تاریخ کی سچائی ہے کہ کربلا سے لے کر شام تک سکینہ کو جب شمر نے تماچے مارے سکینہ نے فوراً آواز دی چچا۔ دیکھیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے ورنہ میں بہت تفصیل سے پڑھتا، مگر اب سنیے بس اب 2 یا 3 منٹ، اس سے زیادہ نہیں۔ جب زندان شام سے رہائی ملی، جناب عباس کا سر ملا، زینب تو بھائی کا سر لے کے ماتم کر رہی تھی، لڑکھڑاتا ہوا اسی مقام پر میرا چوتھا امام آ گئے۔ شہزادی زینب نے بھتیجے کو دیکھا اور کہے میرے لال تیرے پیروں میں اب چلنے کی طاقت نہیں رہ گئی، تو یہاں تک کیوں آ گیا؟
کہا پھوپھی اماں چچا کا سر دے دیجئے، مجھے ایک فریضہ ادا کرنا ہے۔ جناب زینب نے عباس کا سر سید سجاد کے ہاتھوں میں دیا، بس 2 منٹ سید سجاد نے ہاتھ جوڑے، کہا پھوپھی اماں یہ بتائیے بابا کے بعد میں امام ہوں کہ نہیں؟ کہا بے شک بیٹا۔ کہا تو یہ بتائیے امام کا حکم ماننا واجب ہے کہ نہیں؟ کہا بالکل واجب ہے۔ کہا اب تک بابا کی شہادت کے بعد میں نے آپ کو کوئی حکم دیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا مگر آج میں حکم دے رہا ہوں آپ کو، آج میں بحیثیت امام آپ کو حکم دے رہا ہوں، آج میں بھتیجے کی حیثیت سے نہیں، آج میں امام کی حیثیت سے بول رہا ہوں۔ اے میری پھوپھی، مجھے یہ سر لے کے کہیں جانا ہے، حکم آپ کے لیے یہ ہے کہ میرے پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں ہے، میرا بازو پکڑ لیجئے اور میرے ساتھ ساتھ چلیے، مگر مجھ سے یہ پوچھئے گا نہیں کہ میں جا کہاں رہا ہوں۔ باثر بابیازا زینب نے کہا بیٹا اگر یہ امام کا حکم ہے زینب تیرے ساتھ چلے گی، مگر پوچھے گی نہیں۔ با 1 منٹ زینب سر لے، زینب سید سجاد کا بازو پکڑ کے کھڑی ہو گئی۔ امام سر عباس لے کے گھر سے باہر نکلے، ایک گلی میں داخل ہو گئے، زینب بھی ساتھ ساتھ، امام دوسری گلی میں، زینب بھی ساتھ ساتھ۔ اب زینب پوچھ نہیں سکتی بیٹا سر عباس لے کے کہاں جا رہا ہے، اس لئے کہ امام کا حکم ہے، پوچھے گا نہیں، مگر زینب حیران ضرور ہے میرا بیٹا اپنے چچا کا سر لے کے کہاں جا رہا ہے۔ مگر ایک مرتبہ زینب کا کلیجہ پھٹ گیا، کیا دیکھا؟ سید سجاد در زندان پر آ گئے، آواز دیے سکینہ، بہت چچا کو یاد کرتی تھی، لو چچا آ گئے، اب جو کچھ کہنا ہو چچا سے کہو۔ یہ کہہ کے سر عباس قبر سکینہ پر رکھا، قبر سکینہ ہلی، اندر سے آواز آئی اے چچا آپ کے بعد مجھے تماچے مارے گئے، اے چچا آپ کے بعد میرے گوشوارے چھینے گئے، اے چچا آپ کے بعد سکینہ پیاسی مر گئی، کسی نے سیر ہو کے آپ کی سکینہ کو پانی نہ پلایا، ایک قیامت برپا ہو گئی۔ واہ عباسا، ہائے عباس، ہائے سکینہ، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ حضرات، یہ مجلس ایصال ثواب تھی، مرحوم کے نام سے آپ سبھی حضرات بستی والے واقف ہیں۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم کی روح کو اس کا ثواب ایصال فرمائیں۔